ہو اب آپ سکتی ہے ذرا اسلام. آئین اٹھائیے. جی میں نے سر آپ ہاتھ میں لے لیا سر. کیا ہے اسٹیٹ ریلیجن پاکستان کا؟ کیا ہے؟ کون سی شک ہے پتہ ہے؟ شک مجھے دیکھنی ہوگی سر. مجھے اس وقت تو مقدمے کی جو تیاری ہے اس سے متعلقہ یہ تو ایک آپ سے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ حافظ ہیں اس لیے ہم ذرا متاثر ہوئے آپ سے. سر آپ کا شکریہ. تو یہ اگر آپ جی میں شک شروع ہی میں دوسری جی شک ایسے 2 میں سر ذرا پڑھ لیں. اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اور بس 2 ہی ہے، چھوٹا سا شک ہے، بہت سر چھوٹی ایسے سی مختصر سی شک ہے. جی ایسے. اب آپ ذرا چلیے 227 پہ. سر دیکھیے ہمارا ملک کا نام جو ہے نا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی سر. یہ پڑھ لیں ذرا. All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. In this part referred to as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions. بس یہاں رک جائیے سر. اب پرنسپلز آف پالیسی پہ آ جائیے. جی سر. شاید 31 ہے، یہ کون سا ہے؟ سر 31 پڑھیے. G steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. اس کا کیا تشریح کر دیں اردو میں آپ اس کی؟ بہت اچھے طریقے سے تو عمر کر سکتے ہیں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جتنی اردو فہمی میری ہے اس کے مطابق، تو یہ ریاست کی دی اسٹیٹ شیل اسٹیپس شیل، ریاست ایسے تمام اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گی جس سے ریاست کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ انفرادی حیثیت میں ہوں چاہے اجتماعی حیثیت میں، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق، اور اینڈ ٹو پرووائڈ فیسلٹیز، اور ان کو ایسی سہولتیں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی whereby they may be enabled to understand the meaning of life according. انگریزی نہیں، اردو. سر میں تھوڑا سا بتائیے نا اردو میں، کہ وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلام اور ہولی قرآن اور سنت کے، قرآن پاک اور سنت کے مطابق. یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں لکھے گئے ہیں، مگر اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی ایسے. اب عمل کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ قرآن شریف سے. سر جی اب چلیں ہم قرآن شریف سے آپ کے کیس کا مسئلہ حل کرتے ہیں. کریں یا نہ کریں؟ اگر آپ کو اعتراض ہے تو ہم نہیں کرتے ہیں، ہم پھر دنیا کے قانونوں پہ چلیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم چلتے ہیں. نہیں سر، ریاست کا مذہب چونکہ اسلام ہے اور آرٹیکل 2 کے مطابق ہے، تو پھر یقیناً جو ریاست کے اندر عدالتیں انسان کا کیا کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں؟ سر بتائیں. انسان، حافظ صاحب، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا ہے یا کیا ڈسکرائب کیا ہے؟ سر خلیفہ، اشرف المخلوقات. پہلے بتائیں کہ سب سے آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی انسان احسن التقویم ہے نا سر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ ترجمہ شاید آپ تو قرآن سر میں حافظ قرآن، مطلب یہ سب سے بہتر سر ایسے کریشن. ٹھیک ہے جی. اور کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا رول دیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں جی. اس کو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نہیں ہیں، خلیفہ فی الارض ہیں. خلیفہ فی الارض، زمین کے خلیفہ. جی درست. I stand corrected sir. اور یہ اس کا تذکرہ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، کوئی میرے خیال میں 30ویں اس کی وہ ہے سورہ، اور سورہ نمل میں بھی ہے یہی بات کہی گئی ہے 62ویں، خلیفہ فی الارض. اب خلیفہ فی انسان نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی بجا. خلیفہ فی المسلمین نہیں، خلیفہ فی الارض. ارض میں کیا کیا چیزیں؟ جانور، جی سب، چونٹیاں، بجا سب کچھ آ گیا. بالکل مٹی، بالکل ایسے، جنگلات. سر ٹھیک ہے نا جی ایسے ہی. اب ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی ان کو کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟
قرآن شریف رحمت للعالمین. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے سر کہ نہیں تمام مطلب کیا ہوا؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. حضور کس کے نبی لیے؟ کریم صلی مسلمانوں اللہ کے علیہ لیے؟ وسلم. نہیں سر انسانوں کے لیے؟ نہیں سر تمام عالمین میں تو سب. پرندوں کے لیے بھی؟ جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا، یہ بات ابھی تک صحیح چل رہی ہے نا ہم سر لوگ؟ بجا ہے رحمت العالمین ہے. جی ایسے ہی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سر قرآن پاک میں. جی قرآن میں آپ سے تھوڑا بہتر چاہ رہا تھا. جی وہ ما ارسلناک. دیکھیے یہ باتیں ہیں جو یہ پبلک انٹرسٹ میٹرز ہیں. ہم صرف نام منہ پہ نہ لائیں مگر ان کا اخلاق جو ہم سے اس پہ چلیں. جو یہ تو ابھی تک قرآن شریف میں ابھی ہم اس میں حدیث تک پہنچے نہیں ہیں. ابھی قرآن شریف میں سورہ اسراء واقعہ تو پتہ ہے نا، پھر معراج، سر تمام پیغمبر اور تمام انبیاء کس کے پیچھے نماز پڑھی بتائیے؟ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھی بتائیے؟ میری دین فہمی اتنی زیادہ نہیں ہے. میں کچھ اس حوالے سے پوچھ لیتے ہیں عمر صاحب. نہیں، اسلام اسٹیٹ ریلیجن، ہم سب مسلمان ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا سیکھنا بھی تو چاہیے نا، تھوڑا ذمہ داری ہے ہم پہ نا. جی ایسے یقیناً ایسے. تو بتائیے نا. یہ میرا علم بڑا محدود ہے اس حوالے سے، میں اس نقطے پہ مطالعہ کر کے نہیں آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ صرف آپ ہیں رحمت العالمین. بالکل ٹھیک سر. ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ اس بات کی ذرا سوچئے. ٹھیک ہے، وہ تو ان سے پہلے والے پیغمبروں نے ان کو دعوت دی اور ان کے پیچھے سب نے نماز پڑھی. اب ختم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم. اب ہمیں ان سے ہی گائیڈنس لینا ہے. جی ٹھیک ہے. باقی فقہا وغیرہ آتے ہیں، وہ تشریح کر سکتے ہیں، مگر جو سر چشمہ ہے ہدایت کا وہ ہمارے لیے، بلکہ اب تو اسٹیٹ ریلیجن ہے تو میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں جو کسی اور کے مذہب اور اس پہ ہوتی ہے. میرے خیال میں وہ چاہے عیسائی بھی ہوں، چاہے ہندو بھی ہوں، وہ بھی چاہیں گے پرندے اور وغیرہ یہ زندہ رہیں. اور لقب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، وہ تو درود کی بات. جی ایسے رحمت للعالمین. ایک اور بھی حبیب اللہ. حبیب اللہ. حبیب سے کیا مراد؟ دوست. سر دوست. beloved of the جی ایسے Almighty. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ خلیل اللہ. ماشاء اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ. نہیں، کلیم اللہ. سر روح اللہ. کلمت اللہ. ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ. ٹھیک ہے. تو اب کچھ ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں اپنے اسلام سے اس موضوع پہ. اب بتائیے حدیثیں 2-4 جو آپ کے کیس میں آئیں گی. کچھ احادیث کا ذکر تو سپریم کورٹ کے فیصلے 2016 SC/MR 48 میں بھی ہے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ سر دس از دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان دیجیے. ٹائٹلڈ پروونس آف سندھ ورسز لال خان چانڈیو 2016 SC/MR 48. And this is a judgment which was authored at that time by a 3-member bench presided by Justice Jawad Khwaja and authored by His Lordship Justice Qazi Faez Isa. اس میں کیا پڑھنا چاہتے ہیں اس میں سے؟ سر جو اس کے اندر آپ نے مختلف انوائرمنٹ کے حوالے سے جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کیا. کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو بتائیے. غبارہ بسٹرڈ کے جو کوئی شکار مخصوص چیز اس میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ سر پیراگراف 19 سے پڑھنا چاہوں گا میں. 18 سے سر جی. بلکہ اگر آپ یہ جو ہمارا اگر آئین، ایک چیز میں کہنا بھول گیا، اگر آئین کھولیے سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟
सबसे पहली बात आइन क्या कहता है? Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. इसका क्या मतलब हुआ? सर, हाकमियत आला जो है of the entire universe is हाकमियत आला इस तमाम कायनात की रब कायनात के पास है। जी, बिलशमूल मरहला नेशनल पार्क। यकीनन ऐसे ही सही है, ऐसे ही चले, ऐसे ही। बड़ी अच्छी बात है। अब जरा पढ़ते हैं, ये पैराग्राफ 18 आप पढ़ना चाह रहे हैं, जरा पढ़िए जी गिलानी साहब। So paragraph 18, we alone of the Almighty's creation have been bestowed with the responsibility to maintain balance and not to rupture the order of nature. आगे सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 141 का तर्जुमा दिया गया, do not waste verily, Allah does not like those who waste, the al-musrifun, and do not do mischief in the earth after it has been set in order. सूरह अल-आराफ। इसके बाद सर मैं ये पढ़ते रहें जी। Actions that destroy, devastate and impair his creation are prohibited. If a species were to be hunted till it becomes extinct or vulnerable, it would impair a Muslim's ability to lead his life in accordance with his religion and to practice it, thus violating Article 20. It is important to heed our duties as stewards of the earth. ये खलीफा फिल अर्द हुआ, My Lord, रखवाले जी जी आगे फॉर द पढ़ें। in particular, my Lord, I would like to read. नहीं ये पढ़ते रहें, it is important. It is important to heed our duties as stewards of the earth for the preservation and conservation of the natural resources and to take care of Allah's creatures. फिर आयत का तर्जुमा है सूरह नूर की। Have you not seen that Allah is glorified by all in the heavens and on the earth, such as birds with wings outspread? Each knows its worship and glorifications. And Surah Al-Isra ki verse 44, there is not a thing but hymns his praise. اور آگے سر سید حسین نصر کی کتاب سے ایک اقتباس ہے. Every time, which is very relevant to the case at hand, every time we destroy a species, we are destroying a prayerful thing. It is like murdering someone while he is praying. It is as abominable as that. Sayyid Hussain Nasr, the spiritual and religious dimensions of the environmental crisis. My Lord, that is the excerpt I wanted to read. And my Lord, ہماری جو petition ہے